السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے مسلمان بھائی جو الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ان کا نام بھی ظاہر مسلمانوں کے نام پر رکھا گیا ہوگا، لیکن ان کے کچھ معاملات، کچھ کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا خرابہ کر رہے ہیں، اپنے اسلام کا خرابہ کر رہے ہیں، یعنی ایسے اعمال کو، ایسی بدعمالیوں کو انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا اسلام ان کے دل سے اللہ رب العالمین مٹا سکتا ہے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے نوجوان مستی میں کہہ لیجئے، مذاق میں کہہ لیجئے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہہ لیجئے، جس انداز میں بھی ہو، آج بہت سے مسلم نوجوان دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک، واٹس ایپ کے اوپر بہت سے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، بہت سے فوٹوز آپ نے دیکھے ہوگے جس میں سحری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی افطار کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی تراویح کی نماز کو لے کر کے مذاق بنا رہا ہے۔ تو ہر کوئی انٹرٹین کرنے کے لیے، لطف اندوزی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام کی ان تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سحری اور افطار کا معاملہ یہ روزے سے رکھتا ہے، اور روزہ یہ دین اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، ایک رکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی روزوں کا مذاق اڑاتا ہے، دین کی کوئی بھی شریعت کی بات کا اگر وہ مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت نے کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ بعض لوگوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے واضح طور سے یہ اعلان فرما دیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کا، اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق بناتے ہو؟ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، انکار کرنے والے ہو چکے ہو۔ گویا کہ اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، حدود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والا۔ ابن حزم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا، یا اللہ کی نشانیوں کا، یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے کا، نبیوں میں سے کسی نبی کا، یا وہ فرائض جس کو اللہ نے بندوں پر واجب کیے ہیں ان کا اگر وہ مذاق اڑاتا ہے، تو ایسا آدمی کفر اکبر کرتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بڑا کفر کرنے والا ایسا آدمی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے، کپڑوں ٹخنے کے اوپر جو رکھا جاتا ہے جو کہ سنت ہے، اس کا اگر کوئی مذاق اڑائے، تو وہ بیان فرماتے، جب سوال ان سے کیا گیا تو جواب دیتے کہ اگر اس آدمی کا ارادہ دین اسلام کا مذاق بنانا ہے تو ایسا آدمی مرتد ہے، یعنی وہ دین اسلام سے پھر چکا ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے، اس نے ایمان کا، اسلام کا انکار کر دیا ہے۔ تو اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائی اور دوستو، تھوڑے مزے کے لیے، تھوڑے سے مذاق کے لیے آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی ایمان کو خراب نہ کریں، اپنے اسلام کو خراب نہ کریں۔ یاد رہے یہی ایمان، یہی اسلام کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بننے والا ہے، اور اس میں کمی ہونا یا اس کا مکمل طور سے ختم ہونا ہمیں اور آپ کو نقصان میں ڈال سکتا ہے، بربادی میں ڈال سکتا ہے۔ لہذا نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے لیے دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق نہ اڑائے، بالخصوص روزوں کا مذاق نہ اڑائے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے اعمال سے بچائے جو ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں، جو ہمیں اسلام کی تعلیمات سے حدود سے باہر کرتے ہیں۔ آمین۔